السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میں ہوں عظیم الشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائیو وظیفہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، آج میں بڑا خوش ہوا اس وقت جب ایک میرے پاس فون آیا۔ ہمارے ٹیم ممبرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو نمبرز ہمارے چلتے ہیں وہاں پر ایک فون آتا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ سے بات کرنا ہے، مجھے عظیم الشان ملک سے بات کرنی، بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ تو ایک ٹیم ممبرز کا میرے پاس فون بھی آیا تو کہا آپ یہاں آ جائیے۔ میں وہاں پر پہنچا، اس نے بات کرانے کے لیے کہا بھائی آپ اس سے بات کر لیں، یہ شخص ہے۔ تو میں نے اس سے جب بات کی تو وہ بولا حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بھائی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری دلی گزارش ہے، دلی تمنا ہے اور میں آپ کے سامنے یا میں آپ کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے، کون ہے، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کیا بولے میں نے ایک آپ کا عمل کیا، ایک وظیفہ کیا آپ کے چینل سے، یعنی آپ کے دوارا بتایا ہوا ایک عمل کیا جس کو میں لگاتار کر رہا تھا اور کر بھی رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس عمل سے میرا آج اتنا کام ایسا ہو گیا کہ مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے۔ میں نے جس کام کو مقصد دل میں رکھ کے جس کام کے لیے اس عمل کو کیا تھا وہ میرا کام پورا ہو گیا۔ اس کے لیے میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کسی بھی طریقے کی کسی بھی چیز کا کوئی نذرانہ یا پھر کوئی ہدیہ یا پھر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیز آپ کو ظاہر اور یہاں پر حاضر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے دین ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جو بھی کچھ دینا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں نہ دیتے ہوئے یا کسی کو بھی نہ دیتے ہوئے آپ کسی غریب میں جا کر کے، جاڑے میں اگر کوئی ٹھنڈ میں پریشان ہے تو اس کو کپڑے دے دیں، یا پھر کسی غریب غربا بچوں میں پریشان حال ہے آس پاس محلے پڑوس میں دیکھ لیں۔ باقی ملنے کی بات ہے، کورونا کی وجہ سے ابھی ہم مل نہیں سکتے، انشاءاللہ آفٹر کورونا آپ لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کون سا عمل آپ نے کیا تھا؟ عمل تو ہم نے تقریباً بہت سارے بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس نے وہ مجھے بتایا تو میں نے لگا کہ بھائی یقین اگر کسی کو ہے، کامل یقین ہے، وشواس ہے اللہ کے کلام پر، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو پورے شدت کے ساتھ کر لیجئے، آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کیجئے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی کام رک گیا ہے، کسی کام میں اڑچن آ گئی، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کسی مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے، تو اس وظیفے کو فوراً یعنی آج سے ہی ضرور شروع کیجئے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج سے یعنی اس وقت سے اگر شروع نہیں کر سکتے تو آپ اس کو لکھ کر جو ہے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور جب لکھ کر رکھ لیں گے اس کے بعد سے ہی آپ نے جو میں وقت بتاؤں گا فوراً اس وقت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے۔ پورا یقین ہونا چاہیے اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے۔ جائز مقصد کے لیے کسی کام کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ یقین مانیے اس مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ عمل بہت آسان ہے، عمل کرنے کا طریقہ سنیے۔ جب آپ اس عمل کو کرنے جائیں گے اس وقت عصر اور مغرب کا درمیان ہوگا۔ عصر اور مغرب کا درمیان سے مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں، آپ کے وہاں پر 4-5 بجے کے سمتنگ جو وقت رہتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، وہ وقت آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عصر مغرب کے درمیان آپ نے جو ہے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پر بھی ہیں آپ اس دوران، اس وقت میں کہیں پر بھی ہیں آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ نہ پوچھیں میں گھر میں کر سکتا ہوں یا پھر کہیں راستہ میں، ہر جگہ پر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کیا، بہت ہی دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی چل رہے ہیں راستہ میں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ، سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے۔ اگر درود پاک یاد نہیں ہو سب سے چھوٹی والی درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک شفاتی بہت ہی بابرکت ایک لائن ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سی لائن ہے یہ آپ کی اسکرین پر میں نے یہاں لگائی، یہ اتنی ہی نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کیا ہے، دھیان سے سمجھیے۔ پہلے اس لائن کو دیکھیے اور اس کو آپ چاہیں اگر یاد نہیں تو لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس، کسی پین وغیرہ کی مدد سے آپ یا کہیں پر بھی آپ لوگ لکھ کر کے سفید کاغذ پر رکھ لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ جو اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ آپ کی اسکرین پر میں نے یہاں لگائی، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ اس طریقے سے ہے، 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اس پوری لائن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ تسبیح آپ اپنے پاس رکھ لیں، تسبیح کی مدد سے ایک تسبیح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی 100 مرتبہ پڑھ کر کے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک تسبیح اور پڑھنی ہے،
وہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ عمل کو دھیان سے سمجھ لیں. شروع میں 3 بار درود پاک پڑھی، پھر آپ نے جو لائن میں نے آپ کو بتائی ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی جو شروع میں پڑھی تھی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد جو میں نے کہا تسبیح پڑھنی، تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے. جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں پیچھے، جو بھی صغائر کبائر آپ سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یعنی کہ ان سے بخشش کے لیے، نجات کے لیے آپ نے دعا کرتے ہوئے یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. اس طریقے سے آپ نے، میں تو یہاں زور زور سے بول رہا ہوں، آپ نے زور زور سے نہیں بولنا، میں تو آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بول رہا ہوں. نہیں بس پوری تسبیح 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا. جیسے ہی 100 مرتبہ پڑھ کر کے کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ دیجئے جو ابھی آپ پہلے پڑھ کر آئیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے، اتنا ہی عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے نہیں پڑھنی. پورا وظیفہ ایک بار پھر سے بتا دے رہا ہوں. 3 بار شروع میں درود پاک، پھر اس کے بعد میں وہ جو لائن ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے ایک بار، پھر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ دینی جو آپ نے شروع میں. اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے. وقت دھیان رکھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے. اس مقصد کو اپنے دل دماغ میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیجیے، اور جیسے ہی وظیفہ کمپلیٹ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے عاجزی ہو کر پورے یقین وشواس کے ساتھ، پورے کامل یقین وشواس رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا پھر من ہی من میں اپنے لیے اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کو طلب کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کو جس بھی مقصد کے لیے فلاں مقصد میں، یا اللہ مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما. فلاں کا مطلب سمجھ رہے، جو مقصد آپ کے دل اور دماغ میں، آپ دعا کیجئے. یقین مانیے انشاءاللہ آپ چند روز اس وظیفے کو کریں گے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے اس بھائی کی طرح جس بھائی کا آج میرے پاس فون آیا تھا. آ رہی بات سمجھ؟ تو آپ کو بھی کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ جو بھی شخص پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، جس کے کام نہیں بن پا رہے ہیں، پریشانیوں سے نجات نہیں مل پا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں سے اس کو نجات دے دے، اس کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. فی الحال کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، مجھے بتائیں کمنٹ کر کے اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس ویڈیو کو دل کھول کر اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. فی الحال کی اس کلپ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں کی گزارش. میں عظیم الشان ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.